جو حضرات سنت نوافل سے فارغ ہو چکے ہیں تھوڑا سا قریب تشریف لا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات شریفہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے 6ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ بنی اسرائیل کے واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے لیے بڑی نصیحتیں، عبرتیں ہیں۔ چنانچہ گزشتہ آیتوں کے اندر یہ بات کا ذکر کیا گیا، اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل جو کہ اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑی قوم گزری ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی سارے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن انہوں نے بڑی ناشکری کی اور کئی سارے پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور کو رسول نہیں مانا، تو الغرض اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ذلیل و رسوا بنا دیا، ان کو بڑا ذلیل و رسوا فرما دیا۔ پھر ان کو اس بات کی یاد دلائی گئی کہ آخرت کو یاد کرو، آخرت کے دن سے ان کو ڈرایا گیا کہ یوم آخرت ایسا دن ہوگا جس میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا، نہ وہاں پر روپیہ پیسہ کام آئے گا، نہ کوئی ان کفار کے حق میں سفارش کرے گا، نہ ان کے حق میں کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اس دن سے ان کو ڈرایا گیا۔ کل جو مسئلہ شفاعت کے بارے میں ذکر کیا گیا اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں کہ شفاعت یعنی سفارش کفار کے حق میں نہیں ہوگی اور نہ کفار کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو گنہگار مسلمان ہوں گے، جو گنہگار مسلمان ہوں گے ان کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام، پھر صحابہ، خلفائے راشدین، اہل بیت اور اولیاء اللہ، علماء، صلحاء، حفاظ کرام، یہ حضرات باری باری مسلمانوں کے حق میں شفاعت فرمائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب جو بعض مسلمان یہ سمجھ کر عمل کرنا چھوڑ دیں گے کہ آج دنیا میں ہم بے باک پھریں گے، جو چاہے منمانی کریں گے، کل قیامت کے دن تو ہم بچ جائیں گے، ہم کو شفاعت نصیب ہو جائے گی، اور اس طرح سے عمل چھوڑ بیٹھیں گے، تو ایسا کرنا بڑی بے وقوفی ہوگی، اس کو حماقت کہا جائے گا۔ تو اس عمل سے، ایسی فکر سے بچنا بے حد ضروری ہے، بلکہ ہم کو جب تک زندہ رہیں گے عمل کرتے رہنا ہے، اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کہا ماننا ہے، فرما برداری کرنا ہے۔ اب اس میں جو بھول چک ہو جائے گی، جو غلطیاں ہو جائیں گی، تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ حضور اور دیگر اولیاء اللہ اور صحابہ کرام ہماری سفارش فرمائیں گے، لیکن بالکل ہی عمل چھوڑ دیں گے تو یہ بے وقوفی ہوگی۔ اب ایک چیز یہ بھی یاد رکھ لیجئے، جو یہ بات اس طرح سے کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ میں جو چاہے کر لوں، کل میں بچ جاؤں گا، تو اس کو ذرا اس بات پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ جس کسی مسلمان کے اوپر قرضہ باقی ہوتا اور جب اس کا انتقال ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لایا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کے بارے میں پوچھتے کیا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ اگر وہ قرض دار ہوتا تو حضور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ صحابہ کو حکم دیتے کہ آپ پڑھ لیجیے، حضور نہیں پڑھاتے تھے۔ تو
تو اب دنیا کے اندر خود جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نافرمان کو، ایسے گناہ کرنے والے کو، کیونکہ قرضہ ادا نہ کرنا یہ بھی چیز کل قابل گرفت ہوگی، اس بارے میں بھی ضرور پوچھ ہوگی۔ یہ حدیث شریف میں یہ تک آیا ہے کہ اگر کوئی شہید جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے اپنی جان دے دے گا، شہید ہو جائے گا، اگر اس کے اوپر بھی قرضہ باقی ہوگا تو کل قیامت کے دن ضرور اس سے پوچھ ہوگی، وہ معاف نہیں ہوگا قرضہ۔ اتنی بڑی بات ذکر کی گئی ہے۔ تو دنیا کے اندر حضور لوگوں کو تعلیم کے لیے، حضور اس شہید کی ہو یا پھر جو ہے کسی قرض دار شخص کی ہو، تو اس طرح سے اس قرض والے کی نماز جنازہ حضور نہیں پڑھاتے تھے۔ اگر کوئی ان کی جانب سے قرضہ ادا کر دیتا تو تب پڑھاتے حضور، ورنہ نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ صحابہ کرام پڑھ لیتے تھے نماز جنازہ۔ تو اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے قیامت کے دن کے بارے میں سوچئے کہ کل قیامت کے دن ہم اگر ایسے بے فکری سے دنیا میں برے کام کرتے پھریں گے اور کل قیامت کے دن یہی چیز ہم لے کر حاضر ہوں گے، تو کیا حضور ہم پر نظر کرم فرمائیں گے؟ کیا حضور ہم پر توجہ فرمائیں گے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اگر وہاں پر یہ موقع نہیں ملے گا تو پھر کہاں بھٹکتے پھریں گے؟ تو یہاں پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو جائے گی، بھول چوک ہو جائے گی، چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوں گی یا بڑے گناہ بھی اگر ہو جائیں گے، تو وہ چیز کل اللہ کے پاس قابل معافی ہوگی اور حضور برابر شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن یہ سوچنے کا مقام ہے، ایسا بے باک ہرگز نہ رہے بلکہ عمل جاری رکھیں۔ اب آئیے یہاں پر جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں، بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ اب یہاں ایک پہلی نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یعنی اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی تھی، وہ تم کو بری طرح تکلیف دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ فرعون کون تھا۔ جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ جو ملک ہوتا ہے وہاں پر بادشاہوں کے القاب ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں پر حیدرآباد میں خاص طور سے یہ چرچا ہے کہ نظام فرسٹ، نظام سیکنڈ، نظام تھرڈ، تو اس طرح سے یہ ان کا خاندانی نسب بن گیا، یعنی لقب بن چکا، تو اس طرح سے ان کو یاد کیا جاتا ہے کہ نظام امپائر۔ تو اسی طرح سے ملک فارس جو تھا وہاں کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا، اور ملک روم کے بادشاہوں کا جو لقب تھا ان کو قیصر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، یہ لقب ان کا تھا ملک روم کے بادشاہوں کا۔ اسی طرح سے حبشہ جو ملک تھا وہاں پر کے بادشاہوں کا نجاشی لقب تھا وہاں کے بادشاہوں کا۔ مصر، ایجپٹ میں جو بادشاہ گزرے وہاں کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ مصر کے جو بادشاہ گزرے ان لوگوں کا لقب فرعون تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعونی بادشاہ تھا اس کا نام ولید یا مصعب ذکر کیا گیا ہے، ولید یا مصعب، جس کو 400 سال زندگی ملی تھی۔ تو الغرض اس فرعونی بادشاہ نے بنی اسرائیل پر بے انتہا ظلم و ستم ڈھایا۔ بنی اسرائیل کون تھے یہ تو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو فرعون نے ایک خواب دیکھا، اس بادشاہ نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی ہے جو کہ مصر کی بستیوں کو، ان لوگوں کو، سب کو جلا کر رکھ دی، لیکن بنی اسرائیل بچ گئے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ سیف ہیں۔ بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا، اس نے اپنے نجومیوں سے تعبیر لی کہ آخر کیا بات ہے، یہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے تمہارے تخت کو بڑا نقصان ہوگا، وہ تمہارے تخت کو الٹ دے گا، تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اب وہ بڑا فکر مند ہو گیا، اب اس نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکے پیدا ہوں،
جو مرد جو لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، جو بیٹیاں ہوں گی ان کو زندہ رکھا جائے تاکہ ہم ان کو اپنی لونڈیاں بنا لیں، ان سے خدمت گزاری کرائیں۔ تو الغرض یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جو بھی کسی کے پاس بنی اسرائیل میں بیٹے پیدا ہوتے ان کو قتل کر دیا جاتا، کسی کو بھی نہیں بخشا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں بوڑھے لوگ بھی مرنے لگے، تو فرعون کے ساتھیوں نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہماری خدمت کون کرے گا، ہمارے غلام کون ہوں گے، خدمت گزار کون ہوں گے؟ اگر ایسا بچے مرتے جائیں گے، بوڑھے لوگ مرتے چلے جائیں گے تو کیسا ہوگا؟ تو فرعون نے یہ بات کہی کہ 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے سال قتل کر دیا جائے۔ تو پھر اس طرح سے یہ سلسلہ چلا۔ تو جس سال قتل کرنے کو بند کر دیا گیا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر دوسرے سال جب قتل کرنے کی باری آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت یاد رکھ لیجئے کہ جس کی حفاظت فرماتا ہے کوئی اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جبکہ وہ سال پورے بچوں کے قتل کرنے کا تھا، سلسلہ جاری تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی فرمایا اور پھر عجیب و غریب طریقے سے فرعون کے محل میں آپ کی پرورش فرمائی، وہاں پر آپ پروان چڑھے اور اس طرح سے آپ سیف رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں بڑے ہونے کے بعد یہ تمام تر چیزوں سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر وہ نعمت کو یاد دلایا کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو فرعون ظلم کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی، اس کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما دیا۔ اب دوسری بات یہاں پر دوسری نعمت ذکر کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری خاطر دریا کو پھاڑ دیا، پھر تم کو تو بچا لیا اور فرعون کی قوم کو تمہارے دیکھتے دیکھتے دریا میں غرق کر دیا۔ یعنی اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائے جانے کا اور فرعون کو پانی میں ڈبا دیے جانے کا ذکر ہے۔ یہ چیز بتلائی گئی ہے کہ جس میں ڈبایا گیا تھا فرعون کو، وہ بحر قلزم تھا جو کہ مصر کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ تو راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیاری فرمائی اور بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل پڑے۔ اب ادھر فرعون کو معلوم ہو گیا تو دوسرے دن صبح فوری اس نے بڑا لشکر لے کر ان کا پیچھا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بنی اسرائیل کے بالکل قریب آ گیا۔ اب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کے قریب آ کر رک گئے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنا عصا نکالیے، یعنی لاٹھی نکالیے اور اس سمندر پر ماریے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نکالی اور اس سمندر پہ مارا، مارتے ہی 12 چشمے 12 راستے نکل آئے، یعنی پانی میں سے راستہ بن گیا، اور اس طرح سے بنی اسرائیل بڑی آسانی کے ساتھ ان 12 راستوں سے صحیح سلامت سمندر سے پار نکل گئے، پانی نے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ اور جب وہ کنارے پر پہنچ گئے، فرعون پیچھا کرتے کرتے دریا کے اندر آ گیا تھا، جیسا ہی بنی اسرائیل پانی سے باہر نکل گئے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اور وہ لہریں مارتا ہوا، موجیں مارتا ہوا پانی ایک دوسرے سے مل گیا، اور اس طرح سے فرعون، اس کا خاندان، اس کے سارے ساتھی، اس کا سارا لشکر پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ اور بنی اسرائیل نے اس نظارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو ڈبا دیا، اس کو ہلاک کر دیا۔ اور جو وہ دن تھا یوم عاشوراء، 10 محرم کا دن تھا، جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبا دیا، اس کو ہلاک فرما دیا اور بنی اسرائیل کو ان سے نجات عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے جب حضور مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے تو دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم یہ 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں کہ اللہ نے ایک نبی کو اور اس قوم کو، ان کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ تو حضور نے مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، جو کہ نفل روزہ قرار دیا گیا ہے، اور یوم عاشورہ کے دن ایک نہیں بلکہ 2 روزے رکھنے چاہیے، 9، 10 یا 10، 11۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید اور کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی، اس کا سلسلہ جاری رہے گا، آئندہ اس کا ذکر ہوگا۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔